اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 15 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النصر پڑھیں گے اور گرامر میں فعل، امر اور نہیں، فعالا، جعالا اور فتح کے ہم امر اور نہیں کے جو ہیں صیغے بنانا سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں، تقریباً 1000 بار۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہ سیل چارج ہوتا ہوتا ہم کتنے قریب آ گئے اپنے فائنل ٹارگٹ جو 41,111 ہے۔ الحمدللہ امید ہے آپ اپنے ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں، قرآن پاک سے بھی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے حافظے سے بھی، کتاب اور بکلٹ سے بھی پڑھ رہے ہیں، ویڈیو آڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، آمین۔ پاکٹ بک اور شیٹ سے الفاظ معنی ضرور پڑھتے رہیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، اس سے آپ کو بہت تیزی سے آپ سیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے ریکال کرنا بھی آپ کو بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اب آج ہم سورۃ نصر پڑھیں گے، تو ہم پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے تلاوت کی، اور اس کے تلاوت میں کے دوران جیسا کہ ہمارا روٹین ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ توجہ کی ہوگی کہ مختلف الفاظ کی بناوٹ کیسی ہے، اور ان میں سے کون سے الفاظ ہمیں آتے ہیں اور کون سے نہیں آتے۔ جی چیٹ باکس میں بتائیے، اذا کا کیا مطلب ہے؟ جب۔ شاباش، اس کا مطلب ہے جب۔ جا بھی ایک فعل ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ والفتح، نصر، یہ اس کی بناوٹ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ کیا ہے؟ نصر اللہ۔ فعل ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ماضی میں؟ کیا پڑھا تھا؟ ناصارہ پڑھا تھا، اور مضارع میں ہم نے ینصرو پڑھا تھا، تو فعل تو نہ ہوا نا۔ اور کوئی؟ اسم، یہ اسم ہے، لیکن کیوں ہے یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل ہوتا تو ناصارہ ہوتا یا ینصرو ہوتا، ہم ماضی اور مضارع کے صیغے پڑھ چکے ہیں نا، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے۔ یہ تو اب آپ کو سمجھ آتی ہے۔ والفتح، یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، یہ اسم ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وا کا مطلب ہمیں سب کو پکا ہے، اور رایتن، جیسے یہ بھی ایک فعل ہے، را اس نے دیکھا، رایتا فعلتا جیسے تھا، آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم فعلتا کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ رایتا ہے، را اس نے دیکھا، رایتا آپ نے دیکھا، ہے یہ ماضی کا صیغہ۔ ایسی بات ہے نا، فعلتا ہمارا ماضی کا ہوتا ہے۔ الناس کا آپ کو پتا ہے۔ یدخلون کی بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ سوچ کے بتائیے کہ اس سے آپ کو کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے۔
यदखुलूना जमा मोनस जमा नहीं, मुन्नस कैसे हुआ? मुन्नस तो नहीं है, जमा तो है जी। फेल फेल है और जमा है, और ये या पहले लगा हुआ तो क्या है? फेल। फेल कौन सा है? मुदारे है ना, देखें मुदारे मुदारे। तो आपको तीन चीजें इसकी पता है, ठीक है, बाकी हम इसकी डिटेल देखेंगे। इस तरह से देखा करें, आपको समझ इंशाल्लाह ताला आ जाती है माशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें हमें तीन चीजें पता चल गई कि ये फेल है, ये जमा है, और ये फेल मुदारे है, ठीक है। माजी इसका क्या है हम बाद में बात करते हैं। फी आप सबको याद है? फी में ये हर्फ जा रहा है, शाबाश। दीन, दीन के हमने दो, दीन हमने पहले भी पढ़ा था, हमने कहा था इसके दो मतलब है। कौन कौन से दो मतलब है? शाबाश, बदला और एक नज़ाम बदला और फैसले का दिन। बहुत अच्छे, ठीक है। दीनिल्लाह अफवाजा, फौज अफवाज, उसकी जमा ये हम बात करेंगे। फसब्बी कितने टुकड़े करेंगे? दो दो दो। करेंगे, फा और सब। सब बिहमदी, इसके भी दो बिहमदी के होंगे। भी दो, शाबाश। रब्बी का, दो आपका इसके। रब इसके भी दो टुकड़े होंगे, शाबाश। वस्तगफिरहु, इसके कितने टुकड़े हैं? वस्तगफिरहु, एक तीन। दो तीन तीन, वेरी गुड। वाओ, इस्तगफिर और हु, और हु। वही हु जो हम जमायर की बात करते थे। इन्नाहु का कितने टुकड़े? दो शाबाश, इन्ना और हु, शाबाश। काना तवाबा, काना आपके लिए नया, ये भी फेल है, ठीक है, और माजी का फेल है। तवाबा ये हम इसकी रबी पढ़ते, शाबाश। देखें माशाल्लाह, आपको हम 15वें लेसन पे आए हैं और आपको इसमें ज्यादातर चीजों का आपको पता है। जिनके मानी नहीं भी आते, आपको उसकी हैयत से पता चल जाता है कि ये जो है इसमें फेल है, ये हर्फ है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा इतना ज्यादा जो है ताल्लुक इस कुरान पाक से, इसके अल्फाज से इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका तारुफ ले लेते हैं। सूरत अन-नस ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है, यानी जो आखिरी मुकम्मल की मुकम्मल नाजिल, इसके बाद फिर आयात नाजिल हुई हैं, पूरी मुकम्मल सूरत ये आखिरी है, ठीक है। ये सूरत जो है ये फतह मक्का से कुछ अरसा पहले नाजिल हुई, यानी सन 8 हिजरी में नाजिल हुई थी। और इसमें अजीम खुशखबरी है किस बात की? कि मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद ज़िंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए हम तस्बीह और इस्तग़फ़ार का, तो इसके भी हम इंशाल्लाह डिटेल देखते हैं। ये इसका हमने तारफ ले लिया। तो इसमें अब ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आखिरी मुकम्मल सूरत किस सन में हुई, क्या खुशखबरी है, तो इनमें से कुछ भी इस तरह से आपके लिए पूछा जा सकता है। चलिए, अब इज़ा भी सिस्टर ने हमें बताया था कि जब, ठीक है, इज़ा जा, जा आपको पता है माजी का मैंने कहा सीखा है, लेकिन मतलब ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है जब आ जाए। ये क्यों, ऐसी क्यों बात है? ये मदारे तो नहीं है ना, तो आ जाए क्यों लिखा है? बताइए किसी को कुछ? पहले आया ना। शाबाश। जब इज़ा जब माजी पर दाखिल होगा, माजी से पहले इज़ा जब आता है तो माजी का जो मानी है वो मदारे में चले जाते हैं, मानी मदारे में चले जाते हैं। ये तो नहीं बदलेगा मदारे में, ये माजी ही रहेगा जा, लेकिन इसका माना जब इज़ा लग जाता है तो ये मदारे का मानी देता है, ठीक है। तो इज़ा जा जब आ जाए, अगर इज़ा नहीं होता तो जा हम कहते वो आया, ठीक है। तो ये इसमें खास बात है, जा का मतलब है वो आया, इज़ा जा का मतलब है जब आ जाए, ठीक है, नहीं आ अच्छा मैम, जाएगा या आ जाए। जी जी सॉरी, जी जी। इसको हम जब आ जाती है भी कर सकते हैं। नहीं, आ जा, आ जाए, आ जाएगी, एक्चुअली बताया ना फ्यूचर का, उस जिस तरह बताया जब आ जाएगी, एक्चुअली अल्लाह के मदद, या जब आ जाती है भी कह सकते हैं। आ जाती भी आ सकता है, लेकिन आ जाएगी के मानों में ज्यादा है, या आ जाए। तो जाएगा मतलब है इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही आ जाते हैं उस तरह से, ठीक है। वो भी हाल का भी हम कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी कर सकते हैं। कि ये इंपॉर्टेंट बात आप सब लोगों को पता है कि इज़ा जब लग जाता है, माजी से पहले आ जाता है, तो इसके मानी जो हैं वो मदारे में चले जाते हैं। इसमें चेंज नहीं आ रही, लेकिन मानी में चेंज आ जाएगी। और इज़ा जा 236 बार कुरान पाक में ये लफ्ज आया है,
اس بھی اذا بھی دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اذا کا لفظ ایز سچ 423 بار آیا اور جا جو ہے 236 بار آیا. تو دیکھیں یہ لفظ اذا جا ہم نے سیکھا تو کتنے سارے ہم نے تقریباً 650 الفاظ جو ہیں وہ 550 تقریباً ہم نے سیکھ لی الحمدللہ. نصر اللہ، اللہ کی مدد. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جی اس کو نصرت نصیب ہوئی، کامیابی نصیب ہوئی، نصرت نصیب ہوئی، اللہ کی مدد نصیب ہوئی. تو نصرت مدد یہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو نصر اللہ یہ 92 ٹائمز آیا ہے. دیکھیں ہم جو ہیں ہماری تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہیں ہوگی تو ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. اور یہاں نصرت جو ہے اس سے مراد ہے کہ حق کا غلبہ ہونا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کے بغیر ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ہمیشہ اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو پھر جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر کامیابی، نصرت. اور یہاں نصرت سے مراد کیا ہے کہ حق کا غلبہ ہو جائے. والفتح، آپ نے بتایا کہ جی ال لگا ہوا یہ خاص اسم ہے. ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی فتح اس نے کھولا. تو الفتح کھولنا، جیت یا کامیابی. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو پھر وہ جو قلعوں میں لڑتے تھے نا، اب دشمن نے جب قلعہ کا وہ مین ان کا بڑا گیٹ دروازہ وہ کھول لیتے تھے تو وہ پھر کہتے تھے جی کامیاب ہو گیا، ان کے قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے. تو وہ اس لحاظ سے ہی یہ لفظ جو ہے وہ کھولنا کے مطلب میں بھی آتا ہے اور جیت یا کامیابی کے مطلب میں بھی آتا ہے. کیونکہ فورٹس ہوتے تھے بڑے، جو قلعے ہوتے تھے، جیسے انہوں نے اس کو کھول لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فتح پا لیا، اس کے اوپر کامیابی حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ لفظ بھی 29 بار آیا. تو اس طرح سے اس کو آپ یاد رکھیں گے. اب ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. کچھ بھی ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم اپنی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت اور فتح نصیب کرے. احتساب، سیلف ایویلیویشن کریں، سیلف اسیسمنٹ کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں، ہم نے کیا کیا ہے. کوشش ہم زبان نہیں کہہ دے گا جی ہم کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم کر ہی نہیں رہے تو صرف دعا سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر ہمیں ایکچولی اپنا احتساب کرنا ہے. کسی چیز میں ہماری کمی ہے ہماری کوشش میں تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم پلان بنائیں گے. وہ انفرادی بھی ہو سکتا ہے، انڈیویجولی آپ پرسنلی، یا آپ اجتماعی طور پہ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو. یعنی مثلا سوچا کہ اچھا اس ہفتہ میں اس مقام پہ کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ ٹائم ہے، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں لوگوں کو کنونس کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو جا کے لوگوں کو بتائیں چیزیں، ان کو کنونس کریں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. دوسری یہ کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، تو ان کی فائنینشیل آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کے لیے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور ٹائم اپنا دے سکے وہ دیں، یا صلاحیت ہے آپ میں کچھ بھی کسی کو سکھانے کی، بتانے کی، کسی کی ہیلپ کرنے کی، کوئی بھی جو اگر آپ ایک اجتماعی منصوبہ بناتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی صلاحیت کرنی چاہیے. اور پھر یہ نہیں کہ اچھا میں دے دوں گا کر لوں گا. آپ کو پلان یہ کرنا ہے، جیسے ہاں میں روزانہ اتنے، چاہے وہ 10 روپے ہیں، کہ یہ میں روز اتنے نکال کے رکھوں گا، یہ میں نے دینے ہیں، خیرات کرنے ہیں. یا روز کم از کم میں 5 منٹ 10 منٹ یہ میں حدیث پڑھنی ہے، یا اتنے منٹ میں نے قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. یہ منیمم ہے کہ یہ ضرور کرنا ہے. زیادہ کر سکے تو اچھی بات ہے. یا کسی ایک شخص کو میں نے کوئی اچھی بات بتانی ہے. تو پلان میں یہ کہ ایک بڑا ہم اسمارٹ ڈیمارکیٹڈ جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں. اچھا کر لوں گا کر لوں گی ایسی بات نہیں ہوتی. تو پھر ہم جب اس طرح سے کر سکیں، جس طریقے سے بھی آپ کر سکیں اس طرح سے کریں. تو اور ساتھ کیا کریں گے، ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور دعا کیسے کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے. تو اگر
اس کے علاوہ پھر احتساب میں ہم نے یہ کہ کیا ہم نے وہ کام کیے کہ جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. ہم کچھ کریں ہی نہ تو کیا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے. پھر ہم نے پلان، جیسے کہ بھی ہم نے بات کی کہ انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں اللہ کی مدد ملے. اور اس ہفتے ہم نے پلان کرنا ہے کہ اس مقام پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہم پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں، کیا ہم اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے خدمت کے لیے یا اجتماعی کوئی بھی بھلائی کے لیے ہم استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ چاہیں تو پھر لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح ان کو بھی کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ہم ان آیات کو، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ماڈل ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. 15 سیکنڈز آپ کے اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے، ایک دوسرے کو بتائیے. علیم. امید ہے آپ پاکٹ بک یا شیٹ سے الفاظ معنی ضرور یاد کر رہے ہوں گے. اب اگلی آیت لیتے ہیں. ورایتا، وا اور رایتا، اس نے دیکھا، سوری آپ نے دیکھا. یہ پاسٹ کا ٹینس ہے، لیکن جواب کیا آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں. ایسا کیوں ہے؟ ٹرانسلیشن میں دیکھیں کیسے آ گیا؟ کوئی بتائے گا؟ یہ ماضی کا ٹینس ہے، جیسے ہم فعالتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فعالتا، آپ نے دیکھا. تو آپ دیکھیں کیسے آ گیا؟ کوئی اینی گیسز؟ کوئی بتائیں، کوئی گیس کر لیں. دیکھیں نا، اسی طرح سے جیسے فالتا ہے، انتا ہے، اور آپ دیکھیں. تو آپ دیکھیں کیسے آ گیا؟ بتائیے، کوئی گیس کرے. اینی باڈی انمیوٹ کر کے بتائیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کو کہا نہیں جا رہا ہے. نہیں نہیں، دیکھیں یہ پھر اس میں چلا گیا نا مضارع میں، اس سے کہ یہ اور آ گیا، تو وہ شروع والا جو اذا ہے اس کا اثر اس پہ بھی، رائتا پہ بھی آ گیا ہے. واؤ آ گیا نا. اور وہ جو شروع میں اذا آیا تھا، اذا جا، تو جا کا مطلب بھی مضارع میں چلا گیا، تو یہ رائتا کا مطلب بھی مضارع میں چلا گیا. یہ بھی ماضی ہے. اور تو چونکہ اور آ گیا اس کے ساتھ، تو اذا کا اثر اس رائتا پہ بھی پڑ گیا. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نہیں سمجھ آئی تو بھی پوچھ لیں. جیسے اذا جا، ہم نے کہا کہ اذا کی وجہ سے جا کا مطلب جو ہے جب آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے رائتا بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں واو آ گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وا آ گیا ہے، تو اذا کا اثر اس ماضی پہ پڑا، تو اس کا مطلب بھی مضارع میں چلا گیا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. ابھی ہم نے فالتا پڑھا نا، انتا ہم پڑھتے ہیں فالتا. تو اس کا مطلب یہاں اذا کا اثر آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ سوچ لیں کہ اس کے بریکٹ میں اذا لکھا ہے کیونکہ واو آ گیا. ہو گئی کلیئر بات؟ تو وہ اذا آئے، اس اذا چونکہ اس سے پہلے آیا. بیٹا اب دیکھیں اس میں واو جو آ گیا، نہیں اور آ گیا نا، جا اور وا اور آیتا، یوں سمجھ لیں. تو دونوں پہ ایفیکٹ آ گیا اذا کا، کیونکہ واو جو آ گیا. اور تو اذا کا ایفیکٹ اس پہ بھی آ رہا ہے. یعنی یہ اذا یہاں بھی سمجھ لے کے ہیں، چونکہ واو لگا ہوا ہے اس لیے. اور جب اس کا، اس لیے کہ اذا یہاں پہ ایفیکٹ اس کا آ رہا ہے، تو اس ماضی کا مطلب بھی اب مضارع میں چلا گیا. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، ناس آپ کو پتہ ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں. انسان کا مطلب ہوتا ہے آدمی، اور ناس جو ہے وہ لوگ. الناس خاص لوگ، خاص اس میں جو عرب کے وہاں کے سارے قبائل ہیں وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. الناس لوگ، اس سے مراد عرب کے جو مختلف قبائل ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ دیکھیں گے. یدخلون، بالکل صحیح آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ مضارع ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے. اور فعل ہے. داخل ہو رہے ہیں.
آپ نے اکثر جو مڈل ایسٹ وغیرہ میں، سعودی عرب میں جو کوئی دیکھتے ہیں دخول خروج لکھا ہوتا نا، اندر آنے کا رستہ تو دخول لکھا ہوگا، باہر جانے کا تو خروج. تو یہ دخول خروج ہم اس سے واقف ہیں. تو اسی سے داخلہ سے یدخلون جو ہے یہ بن رہا ہے، داخل ہو رہے ہیں. کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. دین ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ دین کے دو مطلب ہیں. ایک ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا بدلہ، اور دوسرا ہم نے کہا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین الاسلام. تو اس دین کا مطلب ہے دین اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ. کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ بڑا اچھا مذہب ہے. دیکھیں دوسرے مذاہب میں اگر ہم جو ہے کرسچینٹی کی، عیسائیت کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پرستش پوجا، وہ سب ٹھیک ہے. اگر ہم ٹریڈ کی، تجارت کی، ان کی اکانومی، معیشت کی، سیاست کے قانون کی بات کریں تو وہ ان کے اس میں مذہب میں شامل نہیں ہے. دوسری ایکسٹریم پہ کمیونزم ہے، وہ کہتے ہیں عبادت وغیرہ کچھ نہیں ہے، پرستش پوجا کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کچھ یہ ہے کہ تجارت ہے، معیشت ہے، سیاست کے قانون ہے، بس وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اسلام ایسا ہمارا مذہب ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے دین نے بتایا ہے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، معیشت کو دیکھ رہے ہیں، سیاست کے قانون ہیں، سب کچھ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. کیونکہ دیکھیں عیسائیت میں کیا ہوتا ہے، یہ ننز ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں، بس وہ جی صرف ادھر ہی چرچ میں، اور بس وہ وہاں پہ صرف وہ کر رہی ہیں. ہمارا مذہب نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو. کمیونسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں بالکل عبادت کو چھوڑ دو اور بس صرف دنیا داری ہے. لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ دونوں چیزیں. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر چیز کیسے عبادت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم سوچتے ہیں ہم کہاں سارا دن عبادت کرتے ہیں. یہ جی صبح اٹھے، ایک کیا، بچوں کو ناشتہ کرایا، ان کو اسکول بھیجا، جاب پہ چلے گئے، دوپہر کو واپس آئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن ہماری اگر نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے، کہ حلال رزق کما رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. آپ بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں کام، وہ بھی آپ کی عبادت ہے. تو تجارت کر رہے ہیں کہ اور حلال کی کمائی کمائیں گے تو وہ بھی آپ کی عبادت ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ایک چیز کر لو، جیسے یہ ننز ہیں تو صرف ادھر بس چرچ میں رہنا اور دنیا چھوڑ دی، یا جو کمیونسٹ ہیں وہ صرف کسی بھی عبادت میں نہیں ہے، بس دنیا داری میں. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ سب کچھ، دین اور دنیا، یعنی ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں خاص فرق ہے باقی مذاہب سے ہمارا. افواجن، فوج، فوجن کی جمع افواجن. ٹھیک ہے، تنوین دو پیش والی ہے، دو زبر والی بھی آ سکتی. افواجن تو یہ یاد رکھیں گے، واحد جمع بھی آپ کے سوالوں میں آ جاتا ہے ایم سی کیوز میں. ٹھیک ہے، تو فوجن کی جمع افواجن. افواجن فوج در فوج، یعنی آ رہے ہیں گروہ کے گروہ آتے جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، فوج در فوج. اب اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. پھر نتیجہ کیا ہے فتح و نصرت کا؟ کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتح چاہتے ہیں تو ہمیں کس نیت سے فتح چاہنی چاہیے؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہیں. لوگ جو ہیں گروہ در گروہ، فوج در فوج، وہ جو ہے دین میں داخل ہوں. یہ اس میں، اور اس کا یہ بھی ہے کہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت و اصلاح کا کام کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب کام کرنے چاہیے. کیونکہ اصل جو فتح و نصرت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں. 15 سیکنڈز آپ کے، اس کو تصور احساس اور دعا کے ساتھ پڑھ لیجیے.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. فَسَبِّحْ، فا کا مطلب پس، سبی پاکی بیان کیجئے. ٹھیک ہے، فا کا سب کو پتہ ہے نا، حرف جر ہے پس، سبی پاکی بیان کیجئے. نہیں حرف ہے، حرف جر تو پھر فی آتا ہے. پس جو بھی کوئی اسم اور فعل نہیں ہے باقی سارے جو ہیں وہ پھر حروف ہی ہوتے ہیں. پاکی بیان کیجئے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی ہم تمام نقائص کی نفی کرتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جب ہم ایک تو ہوتا ہے نا ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہم کہتے ہیں تسبیح کر رہے ہیں یا پاک جو ہے پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آ سکتا، اس کو نہ کوئی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، حقوق میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے، ابھی سسٹر نے مجھے بتایا کہ بی کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، اس کا بھی آپ نے 2 بتایا تھا، بی اور ہم. بی کا مطلب ساتھ، ہم کا مطلب تعریف کے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ. حمد کا اور کیا مطلب ہوتا ہے تعریف کے علاوہ؟ بتائیے، انمیوٹ کر کے بتائیے. حمد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ شکر شکر شکر. شکر. جی، حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر. جب ہم کہتے ہیں الحمد تو ہم کہتے ہیں تمام شکر اور تمام تعریفیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکی بھی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی جتنی نقائص کی نفی کریں، سب عیبوں کی نفی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اپنے رب کی، ربی کا بھی. ٹھیک ہے، اپنے رب کی. یہ ہم یہ آگے دیکھ لیتے. اب یہ دیکھیں اس میں حمد کا مطلب ہے خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی. ٹھیک ہے، اب فرض کیا یہ کوئی شرٹ کا کپڑا ہے تو میں کہتی ہوں کہ یہ اس کا رنگ بالکل نہیں اترتا ہی، رنگ بالکل نہیں اترتا. ٹھیک ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہم اس کی نقائص کی نفی کر رہے ہیں کہ رنگ نہیں اترتا. اور تعریف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کے جو ہیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں، یہ کتنا نرم ہے نا، کتنا اچھا سافٹ ہے، اور اس کا عرض بھی دیکھیں اتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. پلیز یہ مائک بند کر لیجئے، مائک پلیز بند کر لیں. بلیک کس کا ہے؟ جی شہناز یہ پلیز آپ مائک بند کر لیں. تو تسبیح کا مطلب ہے کہ نقائص کی نفی. میں کو ہاں اس کا رنگ بالکل نہیں اترتا تھا، یہ میں نے اس کی نقائص کی نفی کر دی. اور میں کہتی ہوں اس کا بڑا اچھا ٹیکسچر، یہ بہت سافٹ ہے کپڑا، تو یہ اس کی خوبیوں کا بیان ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو ہم دونوں چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بھی کر رہے ہیں. رب ہم سب کو پتہ ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف ہمیں اور کروڑوں انسانوں کو بلکہ ساری مخلوقات کو، سب کو وہ پرورش کرتا ہے، اور ہمارے لیے سارا کچھ اگاتا ہے، کھیتیاں، بارش برسانا، ہر چیز، سورج، دن رات، سارا کچھ. ہمیں ماں باپ دیے ہیں، اولاد دی ہے، ہر چیز دی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، رب ہے. اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور بخشش طلب کیجئے. آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھا کہ 3 اس کے ٹکڑے ہیں، واو کا مطلب اور، استغفر بخشش طلب کیجئے. اس سے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے یعنی اللہ سے. اب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں استغفار کریں، مغفرت اللہ تعالیٰ کرے، وہ غفور ہے، مغفور ہے.
تو یہ ہم الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. استغفار کرنا تو یہاں ہے کہ آپ اس بخشش طلب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وَاسْتَغْفِرْهُ, اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم نے کہا فَسَبِّحْ, تمام عیوب سے پاک ہے, اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ اکیلا ہے ذات میں, صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی سارے عیوب کی, عیبوں کی نفی کر رہے ہیں, سارے نقائص کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. بھی حمدی, تعریف کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں, وہ غفار ہے, ستار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, علیم ہے, خبیر ہے, عادل ہے, سمیع ہے, کبیر ہے, خالق ہے, جمیل ہے, اتنی ساری خوبیاں, 99 نام ہیں, سب خوبیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں, اور 99 جو اللہ کے 99 نام ہیں, ہر لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اور وہ قابل تعریف ہے. دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم کہیں ہاں جی یہ میرا تو قد لمبا نہیں, یہ میرا رنگ جو ہے وہ کیوں سانولا ہے, یا میرا یہ چھوٹا گھر ہے, میری یہ چیز اچھی نہیں ہے, تو اگر شکایت ہو تو پھر ہم سچی تعریف تو نہیں کر سکتے نا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا, یہ بھی نہیں دیا, تو پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی حمد کر سکتے ہیں, کیسے تعریفیں بیان کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم اکثر شکایات بڑی جلدی ہم کرنے بھی لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم جو تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بڑی پرفیکٹ نہیں ہوتی, وہ دونوں ہی ناقص ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے اوپر استغفار بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہم روزانہ کہتے ہیں صبح شام نہیں تو ایک بار ضرور ایک تسبیح جو ہمیں استغفار کی ضرور پڑھ لینی چاہیے. تو ویسے بھی جب بھی کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ہمیں تسبیح بھی کرنی چاہیے, حمد بھی کرنی چاہیے اور استغفار بھی کرنی چاہیے, تینوں چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بھی کچھ نہیں کر سکتے, اور ہم جو ہیں انسان ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں اور شکایت بھی کرنے لگ جاتے ہیں, جو ظاہر ہے کہ سبحان کی نفی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کے ہماری بخشش فرما دے, ٹھیک ہے. تو کیا کیا کرنا ہے, پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی, اور بخشش طلب کیجئے اس سے. اس کو پڑھ لیجئے ایک بار صبر احساس اور دعا کے ساتھ. انہو کان توابا, انہو کے بھی آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ دو ٹکڑے ہیں. بے شک وہ کانا ہے, توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. کانا بھی ایک فعل ہے, ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے تھا, ماضی کا صیغہ ہے. تو یہاں مطلب ہے کیوں لکھا ہے, انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. کانا کا مطلب یہاں ہے لکھا ہے, ایسے ویسے اس کا مطلب تھا ہوتا ہے, یہاں ہے کیوں لکھا ہے, کوئی گیس کریں, شاباش جی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ شاباش, ہمیشہ. ویری گڈ ویری گڈ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, تو اس کے لیے ہم تھا تو نہیں, اس لیے اس کا مطلب یہاں ہے. ویسے اس کا مکانہ کا مطلب تھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شاباش. تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک وہ, یہاں یعنی اللہ تعالیٰ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. ویری گڈ. اور انا کا مطلب ہم سب کو یاد ہے, انا کا کیا مطلب ہے, کون بتائے گا. بے شک. بے شک. اور کس فریز سے ہم یاد رکھتے ہیں, انا للہ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین. جی, ان اللہ مع الصابرین, شاباش. یہ جیسے ہم اگر ہو والا ٹیبل کرتے ہیں نا, لہو جیسے, تو اسی طرح سے انہو, انہم, انا کا, انی, انکم, اننا, تو انہو آ گیا نا, بے شک وہ. انا کا مطلب بے شک اور ہو,
انہوں نے کہا یہ اٹیچ ضمائر ہم جوڑ دیتے، جیسے ہم لہو کرتے تھے اس کے لیے، تو انہو بے شک وہ، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے یہ اس کے پہلا جو آ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے نا یہ ضمائر جو ہم کہتے تھے اٹیچ ضمائر ہیں، جو ہم جڑ کے جو ٹکڑے آتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی تقریباً ہر سطر میں، ہر لائن میں آپ کو ملتے ہیں. 1534 بار، 1500 سے زیادہ بار یہ لفظ ہے. تو قرآن پاک کھولیے، کوئی بھی صفحہ کھولے، اس میں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر آپ کو انشاءاللہ اور اچھا یاد رہے گا. کانا اصلی معنی جسے میں نے بتایا تھا، اور یہ لفظ بھی 422 دفعہ آیا ہے، لیکن چونکہ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہے، ورنہ ویسے اس کا مطلب تھا ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل دیکھیں سسٹر نے ہمیں بالکل صحیح بتایا. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی، آپ کوشش سے سیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا سیکھ رہے ہیں. توابہ، توابہ کا مطلب بڑا توبہ قبول کرنے والا. تابہ بھی ایک فعل ہے، ماضی ہے، وہ پلٹا. تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا. تواب کا مطلب بار بار پلٹنے والا. اب وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں توابن، اور بندے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں. اور توابن کی جمع توابون، واو نون والی، اور اگر توابن اور یا توابین ہوگا تو اس کی جمع یا نون والی ہوگی، توابین. یاد ہے نا آپ لوگوں کو، واو نون والی جمع اور یا نون والی جمع، اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جی بتائیے، کوئی انمیوٹ کر کے بتا دیں. یہ کون سی جمع ہوتی ہے؟ جمع سالم. شاباش، تو یہ جمع سالم ہے. ابھی ہم بریک لیتے ہیں، یعنی ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ انہو بے شک وہ کانا ہے توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ کو بھی تواب کہتے ہیں اور بندے کو بھی کہتے ہیں. اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور انسان بھی اگر بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے توبہ کرنے کے لیے تو اس کو بھی تواب کہہ سکتے ہیں. یہ عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جتنی بار بار توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش عطا فرماتے ہیں. تو توبہ کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سچی توبہ کریں. اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اس کو اعتراف کریں، پھر اس پہ شرمندہ ہوں اور دوبارہ نہ کرنے کا بھی پکا ارادہ کریں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کریں، توبہ کریں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا، کیونکہ انہو کانا توابا. اور ایسا نہیں کہ گناہ کر لیا اچھا کر لیں گے توبہ. شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی موج کرو، کرتے رہو، بعد میں کر لینا آخری عمر میں توبہ. دیکھیں زندگی کا تو ہمیں کسی کا نہیں پتا کتنی ہے. تو یہ نہیں کہ گناہ کے بعد پھر، کیونکہ ایک سے دوسرا بار بار گناہ اگر ہم کرتے جاتے ہیں تو مزید خرابی ہوتی جاتی ہے، مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے اگر ہم نے کیا اور ہم نے ریئلائز کر لیا کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، جانے میں انجانے میں بھی ہوا ہے، اور ہم نے ریئلائز کر لیا ہے، تو ہمیں فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر فرض کیا کہ میں بھوکی ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، تو اسی وقت اگر فوری طور پہ میں نہیں بتاؤں گی کہ جی میں بھی بھوکی ہوں تو مجھے تو کوئی کھانا نہیں دے گا. تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے ہی نہیں، توبہ مانگیں گے نہیں، بخشش مانگیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے بخشش ملے؟ تو یہ بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اس کے لیے توبہ سچی ہونی چاہیے، اس میں ہمیں گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرتے ہیں. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ آئندہ سے نہ کریں. ہماری جو اب یہ ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں. اور جیسے ہی کو گناہ فوراً اس کے بعد فوری توبہ کرنی، یہ بڑی ضروری بات ہے.
10 सेकंड्स आपके, इसको पढ़ लीजिए तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अब हम इस सूरत अन्नसर का खुलासा या इसके जरूरी नकात जो हैं वो देखते हैं। इससे हम 4 बातें सीखते हैं इस सूरत से। पहली बात, कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है, कि हमारा काम है कोशिश करना और साथ हम दुआ भी करते हैं, फिर अपनी कोशिश भी करते हैं, तो अल्लाह ताला की मदद और की वजह से ही हमें कामयाबी और फतह नसीब होती है। कामयाबी का मतलब ये है कि लोगों का इस्लाम में दाखिल करना। नंबर 3, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की हम्द करें और इस्तग़फ़ार करें। तीनों चीजें हमने करनी है, तस्बीह, हम्द और इस्तग़फ़ार। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमें एक तो कोशिश करनी चाहिए कि गुनाह हम ना सरदर्द हुआ है तो हमें फौरी तौर पर इसकी तौबा करनी चाहिए। और वो जो शराइत आपको बताई हैं कि ये हमें फिर सारी उनको भी रियलाइज करके और फौरन करें, उस पर शर्मिंदा हूँ। और ये कि ये भी अपने आप से करें कि हम दोबारा जो उसको रियलाइज करें और कि दोबारा नहीं करेंगे। अपने आप से भी हम वादा करते हैं और अल्लाह ताला से भी इसके लिए तौबा मांगते हैं। उम्मीद है आप शीट या पॉकेट बुक से अल्फाज माने जरूर पढ़ रहे होंगे, तो माशाल्लाह आप उनको काफी चीजों की बहुत अच्छी समझ आती है, बहुत खुशी होती है। अभी मैं आपको कोई मतलब नहीं बताती और आपको माशाल्लाह ज्यादातर अल्फाज के माने आते हैं, जिनके माने भी नहीं पता उनकी भी आपको हैयत से पता है कि इस समय फेल है, जमा है, वाहिद है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अब 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं। अगर कोई बहुत जरूरी सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, वरना फिर उसके ग्रामर के बाद हम इंशाअल्लाह ताला सवाल लेंगे। अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ग्रामर में हम फेल, अमर और नहीं बनाना सीखेंगे और बड़े दिलचस्प नए इशारे भी सीखेंगे। पहले हमने माजी और मुदारे के टेबल्स किए और उनके हमने इशारे भी सीखे। फेल, अमर और नहीं, जैसे हमने कहा था कि फेल की 3 किस्में हैं, तो उसमें हमने फेल और अमर और नहीं की भी बात की थी। तो आज हम तो ये बनाएंगे इफ अल, इफ्ता, इच अल, नए इशारे भी हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ग्रामर और कवायद हम कैसे सीखते हैं? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन या TPI के साथ। गहरी सांस लीजिए सब लोग, मेरे साथ दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए,
دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ہم نے سب سے پہلے جو فعل تھا فعلا، اس سے ہم نے ماضی کا ٹیبل کیا اور اس کے بعد ہم نے اس سے مدارہ کا ٹیبل کیا. جی ہینڈ ریز کیجیے. کون کروائے گا؟ ریوائز کون کرائے گا؟ ہاتھ کھڑے کیجیے. جی نازیہ کروائیے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. نفعل. شاباش. تو یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. یہ ماضی کے ساتھ پورا ٹیبل تھا اور یہ اس کا ہے. اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ذرا نازیہ کروائیے تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. فعلا ترجمہ بھی کیجیے. فعلا وہ جی کرتا ہے، فعلو نہیں، وہ سب، فعلا ماضی ہے. فعلا اس نے کیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. شاباش. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، شاباش. تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ماضی اور مضارع دیکھیں. سسٹر نے ہمیں سارے اس کے ٹیبلز دونوں کے کروا دیے ہیں. تقریباً اس اوزان پہ 18,000 الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں. تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے پکی طرح سے پتہ ہونا چاہیے اور ان کا ہمیں معنی بھی پتہ ہونا چاہیے. ماضی گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس. اس نے کیا، کرتا ہے نہیں، اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. کوئی مدارے میں دونوں چیزیں گے. آج ہم انشاءاللہ فعل امر اور نہیں کریں گے اور اس کے ہم نہیں بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم عمل اور نہیں سیکھیں تو ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ فعل مضارع سے پہلے جو ہے سوفا، جس کا مطلب ہے جلد یا عنقریب، وہ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی سسٹر نے کروایا نا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا. سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے. سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے. سوفا افعلو میں جلد کروں گا. سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے. سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد کروائیے. شاباش. سوف یفعلو وہ جلد کرے گا. سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعلو آپ جلد کریں گے. سوف افعلو میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو یہ سوفا کا مطلب ہے جلد. ٹھیک ہے. اور یہ مضارع کے ساتھ ہی آتا ہے. سب کئی دفعہ اتنی جلدی ہے کہ سوفا بھی نہیں تو صرف سا بول دیا. سا یعنی بہت جلد. ٹھیک ہے. سوفا بھی لگتا ہے بعض دفعہ صرف سا لگا ہوتا ہے. اب سا کیسے لگائیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے. تفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. تو کئی دفعہ ہم دیکھیں گے سیفعلو سیقولونا جیسے لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا دوسرے پارے کے شروع میں. تو یہ سا کا مطلب وہ بہت جلد، بہت جلد. اور اگر صوفہ ہے تو جلد. ٹھیک ہے. اس کو بھی ریوائز کرائیں. کون کروائے گا؟ جی نازیہ آپ کروائیے. جلد کرے گا. سیفعلون سب بہت جلد کریں گے. شاباش. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلون آپ سب سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. اگر آپ بات نہیں کر رہے تو پلیز اپنا مائک بند کر لیں. لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تھینک یو. تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ مضارع فعل مضارع سے پہلے بعض دفعہ ہم صوفہ یا بعض دفعہ صرف سا لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب جلد، عنقریب. اور سا کا مطلب بہت جلد. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس طرح سے آتا ہے قرآن پاک میں بھی. آپ دیکھیں اور یہ بول چال میں اس میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ فعل مضارع سے پہلے
صوفا یا سا کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم آج آ جاتے ہیں, ابھی ہینڈ نیچے کر لیجیے ہاتھ, عاطفہ اور نازیہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پھر آج کا ہم اصل سبق پہ آ جاتے ہیں. فعل امر و نہیں. امر کا مطلب ہے کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا. اگر کوئی چھوٹا ہے تو میرا بچہ ہے, اس کو میں کوئی بات کہتی ہوں مجھے پانی لا دو, تو ایک طرح سے میں اس کو حکم دے رہی ہوں. لیکن اگر میں کسی بڑے سے سینئر سے, تو پھر میں ان سے گزارش کروں کہ جی پلیز آپ میرے لیے یہ چیز کر دیں گے. تو صرف تو لکھا حکم دینا یا گزارش کرنا, سلیش میں, یہ بھی یاد رکھ لیں. نہیں کا مطلب ہے روکنا, اردو میں بھی جسے ہم کہتے ہیں فعل امر اور نہیں. تو یعنی کوئی کام نہ کرنے کا حکم دینا یا نہ کرنے کی گزارش کرنا. تو یہ فعل امر اور نہیں کا یہ مطلب ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ فعلا سے ہم امر کے الفاظ کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اگر ہم نے کسی کچھ سے گزارش کرنی ہے یا حکم کرنا, تو کس سے کریں گے؟ جو ہمارے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جو دور غائب ہے اس سے تو نہیں گزارش کر سکتے نہ اس کو حکم دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے سے سامنے والے کو, اور سامنے والے کا جیسے تفعلو, ٹھیک ہے, آپ کرتے ہیں. تو اب چونکہ سامنے والے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں؟ تفعلو ہے نا, تو اس کا تا ہٹا دیں. اب شروع میں اور لام کا جو ہے پیش وہ بھی ہٹا دیں, اس پہ سکون دے دیں گے, اور شروع میں فا کے اوپر سکون آ رہا ہے. اب عربی میں کوئی بھی لفظ سکون سے شروع ہو کے ہم نہیں پڑھ سکتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹیمپریریلی ہم اس کے سے پہلے زیر کے ساتھ حمزہ کا اضافہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کو پتہ ہے نا, اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو افعل بن جائے گا. افعل ہم نے ٹیمپریری حمزہ زیر کے ساتھ لگا دی, کیونکہ یہ شروع میں جو ہے اگر سکون آ جائے گا تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے عربی میں. تفعلو کا تا کاٹ دیا, لام پہ سکون آ گیا, اس سے پہلے ہم نے حمزہ زیر کے ساتھ لگا دی. افعل, اس کا اشارہ ایسے ہے جیسے کسی کو یہ کرو, افعل کر, افعل کر. اور اگر جمع میں کہنا ہو افعلو کرو, کرو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا یوں اشارہ ہے, افعل کر. اور قرآن پاک میں سینکڑوں الفاظ اس نمونے پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو فعلا سے ہم امر اور نہیں کیسے بنائیں گے؟ افعل کر, افعلو کرو, یعنی افعل کہ تو کر, یا ٹھیک ہے, اور افعلو آپ سب کرو. تو جنرلی ہم سمپل کے لیے کر اور کرو, کر جو ہے وہ سنگولر کے لیے واحد کے لیے ہے, اور کرو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے پلورل یا جمع کے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے لا تفعل مت کر, تو اس میں ہم ایسے بائیں طرف سے دائیں طرف جاتے ہیں ایک انگلی کے ساتھ, تو یہ سنگولر کے لیے لا تفعل مت کر, لا تفعلو چار انگلیوں کے ساتھ کریں مت کرو. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی کیسرا آپ کروائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. یار سمجھ نہیں آ رہی کہ سمپل والی ویڈیوز آپ کی آ جاتی ہے اور پھر میری ویڈیو نظر نہیں آتی, تو پھر آپ کو اشارے کیسے نظر آئیں گے؟ یہ پلیز باقی لوگ ہاتھ ابھی نیچے کر لیں پلیز, ہاں, تاکہ آپ اشارے دیکھ سکیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. تو سسٹر نے ہمیں اتنا اچھا بتا دیا کہ ہم فعلا سے فعل امر اور نہیں کیسے بنا سکتے ہیں. سنگل کے لیے ایک انگلی کے ساتھ اوپر سے نیچے لے کے جائیں گے, افعل ترجمہ اس کا ہوگا اردو میں کر, افعلو چار انگلیوں کے ساتھ اوپر سے نیچے, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم اس کی بول چال کریں تو دیکھیں افعل کر, تو آگے سے سامنے والے کو آپ کہہ رہے وہ کیا کہے گا؟ کہ میں کرتا ہوں. تو اس کا کیا جواب گا؟ افعل کا جواب افعلو. ہم نے ابھی بات کی نا شروع میں کہ ہم صرف سامنے والے سے گزارش کر سکتے ہیں, ہم حکم دے سکتے ہیں. اگر میں نے کہا افعل تو سامنے والے نے کیا جو اس نے کہنا افعلو,
میں کرتا ہوں. افعلو نفعلو, تو اس کا جواب مدارے میں آتا ہے ہمیشہ. فعل امر نہیں کا جواب مدارے میں آتا ہے, فعل مدارے میں. ٹھیک ہے. سنگولر کے لیے افعل افعلو, سوری افعلو. ٹھیک ہے, ایسے افعلو. افعلو کا نفعلو, جمع کا جواب جمع سے آئے گا. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی عاطفہ آپ کروائیے. افعل کر، افعل افعلو شاباش. میں کرتا ہوں، افعلو کرو، نفعلو ہم کرتے ہیں. ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے نئے اشارے اس کے سیکھ لیے. اور کون کرائے گا؟ جی کیسرا آپ بھی کرائیے. جی افعل کر، افعلو میں کرتا ہوں، افعلو کرو، نفعلو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اور اشارے ساتھ یاد رکھیں گے تو پھر بالکل نہیں بھولے گا. اب تھوڑا سا اس میں اور ایک لفظ ایڈ کر لیتے ہیں, افعل خیرن. اس کا کیا مطلب ہے, کوئی بتائے گا؟ افعل خیرن کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کرو. ٹھیک ہے, کرو بھلائی کرو, کر کر بھلائی کرو کرو. نہیں کہنا, بھلائی افعل کے ساتھ کرو. ہم نے کر کہنا ہے. ہاں افعل بھلائی کرو, افعلوا خیرن, افعلوا خیرن, نفعلوا خیرن. جی دو لوگ کروائیے, دو لوگ ہینڈ ریز کیجیے. جی کیسا کے ساتھ اور کون کرائے گا؟ جی نازیہ اور کیسا کرا دیں, ہاتھ نیچے کر لیں. افعل خیرن، افعلو خیرن، شاباش. افعلوا خیرن. نفعلو خیرن. ٹھیک ہو گئی بات. سنگولر کے لیے ہم نے اچھا ترجمہ بھی کریں, افعل خیرن. نیکی کر. شاباش افعلو خیرن میں نیکی کرتا ہوں. شاباش. کیا کروں گا؟ افعلوا خیرن، نیکی کرو. نفعلو خیرن، نفعلو خیرن ہم نیکی کرتے ہیں. ہاں, نیکی یہ کرتے ہیں یا کریں گے. بھلائی کرتے ہیں, جنرلی بھلائی, خیرن بھلائی کے معنوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے نئے اشارے سیکھ لیے. ایک انگلی سامنے سے جیسے ہم حکم دیتے ہیں کہ کرو ایسے, تو اس طرح سے ہم نے کیا. سنگولر کے لیے افعل کر, کرو افعلو. ٹھیک ہے. اور افعل کا جواب افعلو سے ہوگا اور افعلو کا جواب نفعلو سے ہوگا. کیونکہ سسٹر نے دیکھیں ہمیں کتنی اچھی بول چال کرا دی, تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ ہم نے اس میں افعل کا جواب افعلو سے دینا اور افعلو کا جواب نفعلو سے دینا. الحمدللہ. اب دیکھیں ہمارا ٹیبل جو ہے نا وہ, جی اب یہ پورا ٹیبل کون کرائے گا؟ شاباش. جی عاطفہ کرائیے. باقی لوگ ابھی ہاتھ نیچے کر لیں. عظما آپ لوگوں سے بعد میں کراتی ہوں, کیسرا آپ سے بھی بعد میں کراتی ہوں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. شاباش. نہ تھوڑا سا لمبا کر کے کرنا, ٹھیک ہے نا. نہ فعلنا شاباش, ٹھیک کیا آپ نے. جی یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. شاباش. دیکھیں سسٹر عاطفہ نے کتنا اچھا ہمیں پورا ٹیبل کرا دیا. جی کیسرا آپ بھی جلدی سے کروا دیں. جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا, یفعلو نا الف مدہ ہے نا. جس الف سے جی پہلے زبر آتی ہے حرف پہ تو اس کو ہم تھوڑا سا لمبا پڑھتے ہیں. فعلنا. چلیں فعلنا ہم یفعل. سب نے شاباش. کیا. یفعل. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو. شاباش. دیکھیں اب ہمارا ٹیبل اور
अब मुकम्मल होने के करीब करीब पहुंच रहा है रोहन का जीना रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी नहीं है। हमने आप ये सीख लिया। अब हम इसी बाब का दूसरा फेल लेते हैं, फतहा। फाला के साथ फतहा भी था, तो उसका कैसे बनाएंगे? इफ्ता, खोल, इफ्ताहू खोलो, इफ्ताह ये इस पे जज़म है, ठीक है। जैसे इफ़अल आया था, लास्ट वाले पे जज़म आ गई और शुरू में हमने जेर वाला हमजा लगा दिया, क्योंकि सेम बाब है तो उसी तरह से बन रहा है। इफ्ता खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी इसको कौन कराएगा? जी उज़मा शाहिद ने हाथ खड़ा किया हुआ था, जी आप करवा दिए उज़मा शाहिद। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत मत खोलो। खोलो, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए हमने खोल कहना है या कर कहना है, और प्लूरल के लिए अमर में खोलो या करो, ठीक है। और नहीं वाले के लिए फिर ला आ जाएगा, मत खोल और मत खोलो, ठीक है। तो एक उंगली से इशारा ऐसे करें जैसे हुक्म देते हैं अमर के लिए, इफ्ता इफ्ताहू, ला तफ्ता ला तफ्ताहू, ठीक हो गया जी। अब इसकी बोलचाल है, अब कौन करवाएंगे? दो लोग, नए लोग भी तो करवाएं। जी अफीरा आप करवाइए। नहीं अभी आतफा और नाजिया तुम उस वक्त से मुस्तकिल करा रहे हैं, नए लोग भी आए ना, इतने लोग हैं तो क्यों नहीं करवा रहे? जी कुछ नए लोग कराएं। जी गजाला और किरण आमिर, शाबाश। तमसीला आपसे बाद में कराते हैं बेटा। अभी हाथ इफ्ताहू, इफ्तु, नहीं नहीं, फिर दोबारा इफ्ताह, और इसका जवाब क्या देंगे? ये इफ्ता है, इफ्ता का जवाब क्या देंगे? अब मेरा इशारा देखो, मेरा इशारा देखो, क्या जवाब देंगे? अफ्ताहू, अफ्ता नहीं, इफ नहीं, इफ नहीं है, अफ्ताहू। ये हमारा मजारे का वही सीगा है ना, अफ्ताहू, अफ्ताहू और नफ्ताहू, ठीक है। इफ्ता अफ्ताहू। जी अगला बुक पढ़िए आप। इफ्ताहू, नफ्ताहू, नफ्ताहू, शाबाश। जैसे नफ्ता हुआ इसी तरह से अफ्ताहू आया। जी इसको तर्जमे के साथ करें, शाबाश। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू मैं खोल नहीं, मैं खोलता हूँ, नहीं जवाब इफ्ताहू नहीं है ना जी, पहले भी यही गलती हुई थी। अफ्ताह, अफ्ताहू, 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 ये इशारा देखिए, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, इफ्ताहू खोलो, इसका क्या जवाब है? इशारा देखें, शाबाश। क्या मतलब है नफ्ताहू का? हम खोलते हैं, हम खोलते हैं, ठीक है। तो इफ्ता सिंगुलर का जवाब होगा अफ्ताहू और प्लूरल का जवाब होगा नफ्ताहू, ठीक है जी। अफीरा आप भी करवाइए, मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दें और तर्जुमा भी करें। इफ्ता, वालेकुम अस्सलाम। इफ्ता जवाब दो। आप खोलिए। अफ्ताहू मैं खोलता हूँ। शाबाश। इफ्ताहू आप सब खोलिए। नफ्ताहू हम सब हम सब खोलते हैं। और सिंपल आप खोल खोलो, सिंपल रखने के लिए, ठीक है। खोल खोलो, वैसे आपने ठीक किया तर्जुमा। चलें, थैंक यू। अब इसके साथ और एक लफ्ज ऐड कर लेते हैं, इफ्ताहिल किताब। जी अफीरा आप सवाल करें और कैसरा आप जवाब दें। इफ्ताहिल किताब। अफ्ताहुल किताब। वेरी गुड। इफ्ताहुल किताब। नफ्ताहुल किताब। जी नफ्ताहुल किताब का क्या मतलब है? हम किताब खोलते हैं। खोलते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। और बाज दफा इसके साथ सोफा नफ्ताहुल किताब के मैं अभी जल्दी से खोलता हूँ, ठीक है। और बहुत जल्दी खोलूंगा, बहुत जल्दी तो सा भी लग सकता है बाज दफा, तो ये याद हमने आज सीखा कि इनसे पहले सोफा या सा भी लगा हो सकता है, ठीक है। कुरान पाक में याद है सा यकूलूना जैसे आता है सा, यकूलूना के साथ सा आ गया इस तरह से, तो ये भी हमने चीजें साथ साथ याद रखनी है। तो ये नए इशारे हैं, बिल्कुल आसान है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना करो, ऐसे नहीं कहते करो, ऐसे उसी तरह से है। एक उंगली से करेंगे कर, ठीक है। इफ़अल करो, इफ़अलू। इफ्ता खोलो, इफ्ताहू, इफ्ता खोल,
افتحو کھولو، ٹھیک ہے، اور جواب اس کا افتحو اور نفتحو سے آتا ہے، کیونکہ ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں تو وہ پھر کہے گا کہ جی میں کتاب کھولتا ہوں یا ہم کتاب کھولتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارا ٹیبل ہو گیا اتنا لمبا، اب ہم اس کا جی کرن آپ پورا ٹیبل کروائیے، شاباش، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں پلیز، کرن آپ کروائیے، پھر آپ بھی نیچے کر لیں، وہ آج ویڈیو نہ نیچے چلی جاتی میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ فاتحہ جی۔ اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ شاباش، دیکھیں سسٹر کرن نے کتنا اچھا ہمیں کرا دیا۔ اب ہمارا ٹیبل جو ہے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، تکمیل کے قریب پہنچنے والا ہے الحمدللہ۔ اب اسی طرح اس کا تیسرا فعل جو ہے فعلا کا باب میں وہ ہے جعلا، اس نے بنایا، تو اس کا جو ہے ہم امر کیسے بنائیں گے؟ اجعل، اجعل بنا، کیا کیا ہم نے؟ تا ہم نے ہٹا دیا، لام کے اوپر سکون دے دیا، چونکہ عربی میں ہم شروع پہ سکون والے حرف نہیں پڑھ سکتے لفظ، تو اس لیے ہم نے حمزہ زیر والا شروع میں ٹیمپرری لگا لیا، تو اجعل بن گیا، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ جی کوئی نئے لوگ بھی ریوائز کرائیں، شاباش۔ جی غزالہ آپ کروائیے۔ اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ شاباش جی، اب بول چال کون کرائے گا؟ جی مریم صدیقہ آپ کروائیے، میں سوال کرتی ہوں آپ جواب دیں۔ اجعل، جی مریم، اجعل، اجعل، اجعلو، 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 اس پہ مدارے ہیں نا، اس کے سکون نہیں ہے، اس میں پیش ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے، جی امر کے اینڈ میں سکون ہے۔ اجعل بنا، اجعلو میں بناتا ہوں، اجعلو نجعلو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بناتے ہیں۔ شاباش، ہم بناتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا جواب وہ میں یا ہم میں دیں گے، اس لیے اجعل یا اجعلو یا نجعلو آتا ہے، اجعل نہیں ہم نے کہنا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر سکون ہے، اس کے اوپر ہمیں مدارے کا ٹیبل یاد ہے نا، یہ اس میں پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی جی، اب دیکھیں ہمارا یہ ٹیبل بھی لمبا ہو گیا جی۔ اب جس نے نہیں پہلے کرایا ان میں سے کوئی نئے لوگوں میں سے کروائے گا، ہاتھ کھڑے کیجئے۔ جی تبسم آپ کروائیے، آپ جی تبسم آپ کروائیے، شاباش۔ جالا اس نے بنایا، جالو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، شاباش، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، شاباش، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ۔ شاباش، دیکھیں سسٹر تبسم نے کتنا اچھا یہ ہمیں پورا ٹیبل کروا دیا ہے۔ تو یہ ہم نے ہمیں سمجھ آ گئی کہ فعل امر اور فعل نہیں ہم کیسے بنائیں گے۔ یہ جیسے تجعلو یہ اس سے بنا، تا ہٹا دیا اور اینڈ میں سکون دے دیا، آخری حرف پہ جیم پہ سکون ہے، ہم شروع میں عربی میں ایسا لفظ نہیں پڑھ سکتے تو زیر والی حمزہ ایڈ کر دی تو اجعل بن گیا، اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بناؤ، اور اجعل کا جواب آئے گا اجعلو سے، اجعلو کا جواب آئے گا نجعلو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اب یاد رکھنا ہے کہ ان کے بول چال میں کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے فعل امر نہیں سیکھ لیا آج، اور نئے اشارے بھی سیکھ لیے، پھر انشاءاللہ
پیر کو، پھر اس کی ہم دہرائی کریں گے. ابھی ہم نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر ایک خاص ماحول ہم بنا لیں تو اسے سیکھنا آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. یعنی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پڑھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے ٹیبل پہ اپنی بکس رکھی ہیں، کوئی چارٹ کوئی چیز لگائی ہوئی ہے پیش کرے. مجھے یاد ہے ہم کلاسیفیکیشنز نہیں مجھے یاد ہوا کرتی تھی تو میں لکھ کے تو دروازے پہ یا ٹیبل پہ ایسے لگا لیتی تھی. اٹھی ہوں نہ پڑھتے ہوئے کھانا ہی کھانے جا رہی ہوں تو اس کو ایک نظر ڈال لی، اچھا کتنے گروپس ہیں، تو رستے میں دہرائے تو وہ 6 تھے، 5 یاد رہ گئے تو پھر آ کے چھٹا دیکھا. تو اس طرح سے ہم اگر اب یہ انڈرسٹینڈ قرآن یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی کوئی پوسٹر لگا سکتے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی لگا سکتے ہیں، اس کو ہم پھر بار بار دیکھیں ایسی جگہ سے جو ہماری نظر سے گزرے. پھر پاکٹ بک یا جو ہمارا ووکیبلری کارڈ ہے وہ آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، گاڑی میں، اپنے پرس میں میری بہنیں رکھ سکتی ہیں. سرا ریکارڈر میں MP3 ریکارڈ یا ویڈیو ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جاب میں ہیں، اکثر وہ کلاس کے ٹائم میں ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، وہ ویڈیو لگا کے رستے میں تو دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ جو ہے اسی طرح سے ہمیں جو ہے اپنے کمپیوٹر میں بھی ویڈیو ریکارڈنگ رکھیں. ٹیکسٹ بکس اپنے جیسے ہی اب یہ دیکھیں نا میں یہاں ہوں، یہ کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاس ہی آپ کے پاس ووکیبلری کارڈ بھی پڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا دل چاہے تو آپ نے فٹافٹ وہاں قریب پڑا ہے اس کو کھول کے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. گاڑی میں بھی ایک رکھ لیں، ایک اپنی بیگ یا پرس میں رکھ لیں. قرآن پاک آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک دم. اگر ابھی میں کہہ رہی ہوں نا یہ لفظ دیکھیں، اچھا ہم نے کھول کے دیکھا، آپ یعنی میں کوئی صفحہ کھولا، اچھا میں اس میں دیکھتی ہوں کہ ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں ان میں سے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو فوراً ہمیں جو ہے پھر وہ ان کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو قریب پڑا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑھنا جو ہے وہ آسان لگتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ دور دراز کوئی چیزیں پڑھی ہیں کہاں سے جائیں، تھوڑا سا بھی وقت ہوا تو کوئی چیز آپ نے دیکھ لی تو وہ پھر آپ کو یاد رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں حروف کی بات کروں، فی آ رہا ہے، اس میں مین آ رہا ہے، تو بھی آ رہا ہے، تو یہ میں کہوں گی کہ لا آ رہا ہے، تو یہ تو بہت سارے مجھے کتنی ساری اس میں سے چیزیں مل گئی ہیں. تو ہمیں ایک ماحول بنا کے رکھنا چاہیے. اور دوسرا آپ وائٹ بورڈ رکھ سکتے ہیں لکھنے والا. آج کل تو وہ دوسرے بورڈ جو بچوں کو بھی ہم لا کے دیتے ہیں کہ اس میں لکھا مارکر سے اور ایسے کر کے رب بھی ہو جاتا ہے، وہ یوز کر سکتے ہیں. اپنے دوستوں کو، پارٹنرز کو، گھر میں خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کو یاد دہانی کرائیں اور کرتے رہیں. جیسے بچوں کو بٹھا لیں کہ جی اچھا قرآن پاک کھولیں، اس میں اچھا چلو آج ہم انا ڈھونڈتے ہیں. آپ نے کتنی بار ڈھونڈا، کتنی بار ڈھونڈا، 10 منٹ ہے اس میں دیکھیں کون بچہ کتنا ڈھونڈتا ہے، پھر ان کو اپریشیٹ کریں. کوئی آپ ان کو حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹی سی چیز بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک عادت پڑتی ہے اور ایک ماحول بنتا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ہمیں سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پھر ہمارا شوق بھی زیادہ بڑھتا ہے. اور جتنی قریب ہماری یہ چیزیں ہوں گی، تھوڑا سا بھی وقت ہے تو گزرتے گزرتے کوئی چیز لی اور ہم نے اس سے کچھ دیکھ لیا. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم یاد کرتے تو ہم بھول جاتے ہیں، اگر ہم اس کو دہرائی کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہمیں دیر تک یاد رہتی ہیں. تو سب سے آسان ان میں سے یہ ہے کہ یہ جو آسان جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. اور نماز کے بعد آپ دہرا سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد، اور اس سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کرتے ہوں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کی ووکیبلری پہلے سے بہت بہتر ہے. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تقریباً آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آتی ہیں، میرے بغیر بتائے نئی صورتوں میں بھی آپ بتا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج اس سبق کے اختتام پر ہم نے 186 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں 37,512 ہیں. دیکھیں ہمارا یہ سیل یہاں تک چارج ہو گیا، ہم نے 41,111 پہ جانا ہے انشاءاللہ. اور بار بار آپ کو یاد کرواتے ہیں ساتھ ہوم ورک، کیونکہ اگر یہ ہم کرتے رہیں گے تو اس میں ہمارے سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی اور ہمیں بھولے گا بھی تو فوراً یاد آ جائے گا. امید ہے آپ کم از کم 5 منٹ قرآن پاک سے اور 5 منٹ اپنے حافظے سے جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس کی تلاوت ضرور کریں. کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک سے، شیٹ سے پڑھیے. اس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 یا جو آپ کو ویڈیو آڈیو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتیں جو یاد ہیں، جو اب ہم نئی صورتیں پڑھ رہے ہیں ترجمے سے، آج ہم نے سورۃ نصر پڑھی، کل ہم نے اثر پڑھی تھی، تو اگر ان کی ہمیں تفصیل اچھا ترجمہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کی اچھی سمجھ آ رہی ہوگی
تو اور اس کا ماشاءاللہ اجر بھی اور زیادہ اچھا ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ منتخب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ بار بار اس سے کریں، آپ کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اتنی، اور اتنے جلدی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ 5 بار نہیں تو کچھ بار تو اس کو ضرور پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ نے سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یاد ہے ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب نے کہا جی ہم اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں، کیونکہ آپ نے ٹیچر بننا، آپ نے سکھانا ہے۔ اور جب آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھتے ہیں تو زیادہ توجہ سے باتیں سیکھتے ہیں کہ اچھا میں نے تو کسی کو بتانی ہے تو مجھے اچھی طرح آنی چاہیے۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں نا آئی ٹیچ آئی ماسٹر، تو بہت انسان سیکھ لیتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ کورس ختم ہوگا تو اس کے بعد ٹریننگ لینا چاہیں تو وہ بھی مل لیجیے، اور پھر انشاءاللہ آپ خود QC1 اس کا کورس کروائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اب آپ لوگ کوشش کریں کہ کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی کلاس میں پھر ہم پوچھیں گے لفظ بہ لفظ، آپ اس کا خود سے ترجمہ کرنے آپ کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور کوشش کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔